اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ کوئی بھی جاندار ہو، دیر سے ہی صحیح سب کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ کیا کبھی ایسا ممکن ہو پائے گا کوئی بھی جاندار موت کو دھوکہ دے پائے؟ کیا کبھی سائنس اتنی ترقی کر پائے گی مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکے، یا پھر اسے کبھی نہ مرنے والا امورٹل بنا دے؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ کی ایک کمپنی آلریڈی اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، یعنی موت کو دھوکہ دینے والے فارمولے پر بڑی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ ہسٹری ٹیکر کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، جس طرح ایئر پلین کی ڈیزائننگ کو ایرونوٹکس کہا جاتا ہے، الیکٹرانکس ڈیوائس کی ڈیزائننگ کو الیکٹرانکس اور روبوٹکس کی ڈیزائننگ کو روبوٹکس، اسی طرح انسان کی ڈیڈ باڈی کو پریزرو کر کے اس امید سے اس کو دوبارہ زندہ کرنا، اس فیلڈ کو کیرونکس کہا جاتا ہے۔ ایکسپرٹ کافی پر امید ہیں کہ آنے والے 50 یا 70 سالوں کے بعد میڈیکل سائنس اتنی زیادہ ترقی کرے گی کہ وہ انسان کو مرنے سے روک سکے یا پھر مرے ہوئے انسان کو واپس زندہ کر پائے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کو مرنے کے بعد واپس اسی دنیا میں زندہ ہونے کا شوق ہے اور وہ میڈیکل سائنس پر اتنا بھروسہ بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے اسکاٹس ڈیلی ایریزونا میں ایلکور نامی کمپنی کا ہیڈ آفس موجود ہے۔ باہر سے دیکھنے پر یہ آفس کسی عام آفس کی طرح لگتا ہے، لیکن بلڈنگ کے سینٹر میں عجیب و غریب منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ دھوئیں چھوڑتے ہوئے سینٹ لیز اسٹیل کے ان بڑے بڑے کنٹینرز میں لگ بھگ 300 لوگوں کی ڈیڈ باڈی موجود ہے، اور 33 پیٹ اینیملز کو بھی یہاں دوبارہ زندہ ہونے کی امید میں فریز کیا گیا ہے۔ یہاں انسان کی موت کو اس انداز سے نہیں دیکھا جاتا جیسے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ایلکور کی ٹیم کا ماننا ہے کہ یہ لوگ بھی نارمل انسان ہیں، بس ان کا دل نہیں دھڑکتا اور وہ ایک لمبے عرصے تک چپ چاپ سو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی باڈی کا ہر ایک پارٹ بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان 300 لوگوں کے لیے وقت اگلی کئی دہائیوں کے لیے رک گیا ہے۔ 70 سالوں کے بعد اگر واقعی ہی میڈیکل سائنس ان کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ فیوچر میں واپس زندہ کیے جائیں گے، جیسا کہ ٹائم مشین یا ٹائم ٹریول سائنس فکشن موویز میں دکھایا جاتا ہے۔ ان کنٹینرز کے اندر اتنی شدید ٹھنڈک ہے جتنی دنیا کے سب سے ٹھنڈے علاقے انٹارکٹیکا میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکوڈ نائٹروجن سے بھرے ہوئے ان کنٹینرز کے اندر کا ٹیمپریچر حیرت انگیز طور پر -196 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جس کو کمپیوٹر کی مدد سے 24/7 کنٹرول کیا جاتا ہے، اور پاور آؤٹ ایج کی صورت میں بیک اپ جنریٹر بھی موجود ہے۔ بڑے کنٹینرز میں 4 فل باڈی پیشنٹ، 5 نیورو پیشنٹ یعنی صرف ان کے سر موجود ہیں۔ جی ہاں، یہ چھوٹا کنٹینر صرف انسان کے سر چہرے کو فریز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ 300 میں سے 116 پیشنٹ نے صرف اپنے سر فریز کروائے ہیں، جس میں ان کا برین اور ان میں موجود تمام میموریز ڈیٹا 100% سیف ہے۔ کیرونکس ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جب ان کو واپس زندہ کیا جائے گا تو ان کا صرف فیس اور برین ان کا اپنا ہوگا، جبکہ ان کے بقایا باڈی پارٹس آرٹیفیشل ہوں گے۔ ان کو اپنے مرنے سے پہلے کی تمام چیزیں اچھی طرح یاد ہوں گی، وہ اپنے برین کو ویسے ہی استعمال کر پائیں گے جیسا ایک نارمل انسان کرتا ہے۔ ان کی آرٹیفیشل باڈی ان کے اپنے برین سے سگنل بھی ریسیو کرے گی، ان کا ہارٹ آرٹیفیشل ویسے بلڈ کو پمپ کرے گا جیسے اصلی دل کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا ممکن کیسے ہوگا؟ کیرونکس اتنا سمپل بھی نہیں جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ صرف لیکوڈ نائٹروجن میں باڈی کو ڈال دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہ فل پروسیس بھی ہے اور کازلی بھی۔ فل باڈی کو 50 سالوں کے لیے کریو پروٹیکٹ کرانے کے لیے $2,20,000 یعنی تقریباً 1,65,00,000 روپے لگتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنا سر کریو پروٹیکٹ کروانا ہو، اس کے $80,000 اپنے مرنے سے پہلے بھرنے ہوتے ہیں، جو تقریباً 60 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ ایکسپٹ کنڈیشن کرنے کے بعد جب ساری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر دی جاتی ہے تو اب پیشنٹ کا نام ایلکور کی ویٹنگ لسٹ میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ ویٹنگ لسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی ٹیم اب پیشنٹ کے مرنے کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹرز کی ایک ریموٹ ٹیم 24 گھنٹے آن سیل رہتی ہے۔ جیسے ہی ان کو خبر ملتی ہے کہ پیشنٹ مرنے والا ہے، وہ فوراً ہاسپٹل پہنچ کر اپنے خاص انتظامات شروع کر دیتی ہے۔ پیشنٹ کے مرنے کے فوراً بعد اس کو 1 گھنٹے کے اندر ایلکور کی فیسلٹی میں لایا جاتا ہے اور اس پر کیرو پروٹیکشن کا کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد جتنا جلدی اس پر پروسیس سٹارٹ کیا جائے گا تو اس کو دوبارہ زندہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن آخرکار وہ کون سا سسٹم ہے جو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے؟ مرنے کے بعد انسان کا دل بند ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ بلڈ کا فلو بھی وینز میں رک جاتا ہے۔ جب باڈی کے ڈیفرنس پارٹس تک بلڈ کی سپلائی نہیں پہنچتی تو ایک ایک کر کے یہ پارٹ فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
مرنے کے بعد سے لے کر کیروپروٹیکشن پروسیس شروع ہونے تک پیشنٹ میں بلڈ کا فلو لازمی رکھنا ہوتا ہے تاکہ برین اور آرگنز تک بلڈ پہنچتا رہے۔ اس کے لیے پیشنٹ کی چیسٹ پر میکینیکل پمپ لگایا جاتا ہے جو آرٹیفیشیلی اس کے بلڈ کو باڈی پارٹس تک پمپ کرتا رہتا ہے۔ لیکن معاملہ ابھی یہاں ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپریٹنگ روم میں سٹارٹ ہوتا ہے اصل ایکشن۔ پیشنٹ کی باڈی میں سارا بلڈ ایک پمپ کی مدد سے نکال لیا جاتا ہے اور اس بلڈ کی جگہ ایک خاص کیمیکل واپس باڈی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی باڈی میں 60% پانی ہوتا ہے۔ اگر اس کو ایسے ہی لیکوڈ نائٹروجن میں ڈال دیا جائے گا تو باڈی کے اندر سیلز کا پانی کرسٹل بن جائے گا جس کی وجہ سے باڈی سیلز ٹوٹ جائیں گے، وہ کسی بھی صورت میں واپس ریپیئر نہیں ہو سکتے۔ ایلکور کے ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ پیشنٹ کے آرگنز کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے ان کی وینز میں فریز لیکوڈ ڈالا جاتا ہے اور پھر باڈی کا ٹیمپریچر کو آہستہ آہستہ ڈراپ کیا جاتا ہے۔ نارمل پانی کا پوائنٹ جہاں 0 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے وہاں اینٹی فریز لیکوڈ کا -100 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باڈی کا ٹیمپریچر ڈراپ ہو رہا ہوتا ہے تو آرگنز اس خاص اینٹی فریز لیکوڈ سے پہلے ہی فریز ہو جاتے ہیں۔ باڈی کا ٹیمپریچر کم ہوتے ہوتے ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ باڈی کسی شیشے کی طرح پتھر بن جاتی ہے اور اس پوائنٹ پر باڈی کو اٹھا کر لیکوڈ نائٹروجن ٹینک میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں -196 ڈگری سیلسیس میں وہ ہمیشہ کے لیے پریزرو رہ سکتی ہے۔ پوری باڈی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈاکٹرز کو پورے 12 گھنٹے لگتے ہیں، جبکہ جن پیشنٹ نے اپنے سر کو پریزرو کرانے کا آپشن چوز کیا ہوتا ہے اس میں ڈاکٹرز کو 6 گھنٹے کا پروسیجر کرنا پڑتا ہے۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ نیو ٹیکنالوجی سے انسان پھر دوبارہ زندہ ہو سکے گا۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔